الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام تاجر برادری کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر ہے اور آج کے دن میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو دوسری مرتبہ مارشل لاء کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب 28 مئی 1998 کو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا تھا۔ یہ وہ دور تھا نواز شریف کا جب 20 فروری 1999 کو انجہانی وزیر اعظم واجپئی واگا کے ذریعے پاکستان اپنے دورے پہ آئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب وزیر اعظم واجپئی نے مینار پاکستان پہ جا کر کہا تھا کہ پاکستان بنتے وقت ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے، لیکن آج ہم پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ واجپئی نے تاریخی الفاظ مینار پاکستان پر کہے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان اسلامی دنیا میں پہلا ملک تھا کہ ایٹمی طاقت بن چکا تھا، اور یہ وہ دور تھا نواز شریف کا جب واجپئی نے لاہور کے دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کو کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ 1 سال کے اندر اندر کشمیر کا مسئلہ منصفانہ بنیادوں پر حل ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ مسئلہ حل ہونا تھا۔ واجپئی صاحب اپنی بات دل سے کہہ رہے تھے یا اوپر سے کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ الفاظ کہے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت کو ختم کیا گیا آج کے دن 12 اکتوبر 1999 کو، اور کشمیر کا لاہور کا جو ڈکلیریشن تھا اس کو سیل آؤٹ آف کشمیر کا نام دیا گیا اس ڈکٹیٹر کی حکومت میں، اور پھر وہی پوری دنیا نے دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ پھر جا کر وہاں پہ کھٹمنڈو میں نیپال میں واجپئی سے ہاتھ بنانے کے لیے مشرف نے اس طرح جا کر کرسی کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ دردناک کہانی اس عظیم ملک پاکستان کی، جس کو بڑی قربانیوں سے آپ کے بزرگوں نے اپنے خون سے بنایا کہ ایک ایسا ملک مارز وجود میں آیا 1947 میں، جس نے دنیا میں اپنی محنت اور عظمت سے اپنا جھنڈا بلند کرنا تھا، جس میں یقیناً آپ کا جو تاجروں کا جو طبقہ ہے وہ ایک ہراول دستے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پھر جب دور آیا میاں نواز شریف کا تیسرا دور 2013 سے لے کے 18 تک، تو آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ آپ نے اپنی دکانوں میں بڑے بڑے مہنگے جنریٹر لگا رکھے تھے، اور اس میں مہنگا ڈیزل اور پیٹرول اس میں آپ پھونکتے تھے، تب جا کر آپ کی دکانیں چلتی تھیں۔
اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی نواز شریف جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو کر آیا آپ کے ووٹوں سے، اپنے 5 سالہ دور میں، بلکہ اس سے پہلے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دیے۔ کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے زور سے بتائیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سی پیک آیا اور سی پیک کے ذریعے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے تیزی کے ساتھ نواز شریف کے دور میں مکمل ہوتے رہے۔ دور نہ جائیں، اسی میٹرو کو لے لیں، 30 ارب روپے میں نواز شریف کے دور میں یہ مکمل ہوا یہ منصوبہ، جس میں آج لاکھوں لوگ، بزرگ بھی، وکیل بھی، استاد بھی، طالب علم بھی، مزدور بھی، بیوہ بھی، یتیم بھی، وکیل بھی، نرسیں بھی اس میں جا کر سفر کرتی ہیں اور جا کر اپنا اپنا رزق حلال اپنے دفتر میں پہنچتے ہیں۔ یہی آپ اورنج لائن کو لے لیں، کس طریقے سے سی پیک میں نواز شریف کے دور میں یہ اورنج لائن کا منصوبہ مکمل ہوا۔ اس کے باوجود کہ 3 سال کی تاخیر، جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، کہ پی ٹی آئی نے عدالتوں میں درخواستیں دیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے، عدالتوں میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، لیکن پھر تاخیر کے ساتھ یہ اورنج لائن کا منصوبہ مکمل ہوا، جو کہ پاکستان کے اندر ایسا اور کوئی منصوبہ نہیں۔ یہ کس کے دور میں لگا؟ یہ نواز شریف کے دور میں لگا۔ اور اسی طریقے سے یہ رنگ روڈ آپ دیکھتے ہیں، اگر رنگ روڈ نہ ہوتا تو آج لاہور کی ٹریفک کیا حال ہوتا۔ اگر لاہور کے اندر فلائی اوورز اور دوسرے آپ یہاں پر جو سڑکوں کا جال بچھا یہ نہ ہوتا تو آج ٹریفک کا کیا حال ہوتا۔ یہ سب منصوبے نواز شریف کی قیادت میں، اس کی لیڈرشپ میں لگے۔ اور میں آج پنجاب کے انتہائی قابل احترام اور رزق حلال کمانے والے یہ تاجر بزرگ اور بھائی اور نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پھر جب نواز شریف کا سفر 2018 میں 17 میں ختم کیا گیا تو کس طرح پاکستان میں اندھیرے اور تباہی ہوئی، مہنگائی اور ہر طرف معاش کا قتل عام کیا گیا۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ 2022 میں اپریل میں جب میں نے منصب سنبھالا مخلوط حکومت کا، تو شہباز شریف 16 مہینے میں تم نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا۔ خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے، میں آپ کو آج اس اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا 1 سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں اور مخلوط حکومت میں ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اگر مجھے بتائیں، پنجاب سجایا، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ریاست نہ بچتی تو پھر سیاست تو ویسے دفن ہو جانی تھی۔ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میاں نواز شریف کو اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کو مجھے اس پہ اوپر کوئی غم نہیں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے